السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کے سبق نمبر 2 کے ذیلی عنوان میاں محمد شہباز شریف کا پہلا دور حکومت کا جائزہ لیں گے۔ میاں محمد شہباز شریف سن 2022 تا سن 2023 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے۔ اس دور حکومت میں زراعت، صنعت، صحت، تعلیم اور توانائی سمیت کئی شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائی گئیں۔ لوگوں کو خدمت کارڈ جاری کیے گئے۔ زرعی شعبے میں کسان پیکیج کے ذریعے کسانوں کو اربوں روپے قرض دیے گئے۔ شہباز شریف کا دوسرا دور حکومت سن 2024 تا حال۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کا انتخاب کرنے کے لیے پاکستان میں 8 فروری سن 2024 میں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس دور میں حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ، امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے کرنے کے علاوہ متعدد اصلاحات کا آغاز کیا۔ اس دور حکومت میں پاکستان کے آئین میں 26ویں اور 27ویں ترامیم کی گئیں۔ میاں محمد شہباز شریف کا دوسرا دور حکومت سن 2024 تا حال۔ حال کا مطلب ہے کہ ابھی جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ میاں محمد شہباز شریف ہیں۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کا انتخاب کرنے کے لیے پاکستان میں 8 فروری سن 2024 میں عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اس دور میں حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ، امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ کرنے کے علاوہ متعدد اصلاحات کا آغاز کیا ہے۔ اس دور حکومت میں پاکستان کے آئین میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم کی گئیں۔ بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ یلو کلر کا باکس بنا ہوا ہے۔ اس بک میں جتنے بھی یلو باکس بنے ہیں انہیں آپ نے پکے یاد کرنے ہیں۔ یہ MCQs کے طور پر اور مختصر سوالات کے طور پر آ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 33 نشستیں ہیں، جن میں سے 24 پر براہ راست انتخابات منعقد ہوئے، جبکہ 6 نشستیں خواتین اور 3 نشستیں ٹیکنوکریٹس کے لیے مخصوص ہیں۔ آج یہاں پر تمام حکمران کا دور حکومت ختم ہوا۔ اب آپ کا نیا ٹاپک پاکستان اور بھارت کے درمیان سن 1948، سن 1965، سن 1971 اور کارگل سن 1999 کی جنگیں شروع ہوتا ہے، جس میں سے آج ہم صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان سن 1948 کی جنگ کا مطالعہ کریں گے۔ پاکستان سن 1947 کو معرض وجود میں آیا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ ہی سن 1948 میں ہو گئی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سن 1948 کی جنگ کی بنیادی وجہ کشمیر کا تنازع تھا۔ اسے پہلی کشمیر جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ راجہ ہری سنگھ ڈوگرہ نے کشمیریوں کو ہندوستان میں شامل ہونے پر مجبور کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کشمیر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ راجہ ہری سنگھ ڈوگرہ کی مدد کے لیے بھارتی فوج گرداسپور کے راستے کشمیر میں داخل ہوئی۔ پاکستانی فوج نے بھی کشمیری آزاد پسندوں کی مدد کی۔ پاکستان کی افواج نے کشمیر کے اہم حصے پر قبضہ کر لیا۔ اب جو آزاد کشمیر کہلاتا ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس پر بھارت نے غیر جانبدارانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی مداخلت سے تنازع ختم ہوا۔ آج کے دونوں ٹاپک آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ کل ہم نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جس طرح میں ہر لیکچر میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بار بار لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔